بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں ہم فوائد السالکین تک الحمدللہ نشستیں مکمل کر چکے ہیں، اور آج جو ہے تذکرہ فریدیہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ مختصر حال، برکت، اشتمال، حریق المحبت، برہان العاشقین، حضرت خواجہ فرید الحق والملت والدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اجودھنی قدس سرہ العزیز، یعنی اس میں حضرت خواجہ فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تذکرہ ہے، جو عاشقوں کی ایک دلیل ہے، برہان ہے۔ آپ کا نام نامی اور اس میں گرامی مسعود بن سلیمان ہیں۔ آپ قوم کے شیخ فاروقی یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، کہ سلسلہ نسبی آپ کا 17 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 17 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت کی والدہ کا نام بی بی قرسم خاتون بنت مولانا وجیہ الدین خجندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ اعظم النساء عارفات سے گزری ہیں، اور بڑی عظیم ترین عورت گزری ہیں۔ ذکر خیر آپ کا اکثر کتب سیر میں بشرح و بسط ہے، یعنی بہت شرح و بسط کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور آپ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ لقب شریف آپ کا فرید الدین گنج شکر اور حریق المحبت ہے، کہ آتش عشق و محبت الہی نے آپ کے وجود میں بجز اپنی ذات کے جلوے کے اور کچھ نہ چھوڑا تھا۔ محبت کی آگ، حریق المحبتی یعنی محبت کی آگ، تو محبت الہی کی آگ نے آپ کے وجود کے اندر صرف اپنی ذات کے جلوے کے اور کچھ نہ چھوڑا تھا۔ دوسری وجہ، فرید الدین لقب آپ کو عطا فرمودہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مؤلف تذکرۃ الاولیاء ہے، اور ایک روایت میں ہے، یعنی جو تذکرۃ الاولیاء کے لکھنے والے ہیں، تو خواجہ فرید الدین عطار نے یہ لقب آپ کو دیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لقب آپ کو پردہ غیب سے حاصل ہوا تھا، اور گنج شکر سے ملقب ہونے کی 3 وجوہات کتب سیر میں مرقوم ہیں۔ یعنی شکر کا خزانہ، شکر کا خزانے آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ لقب آپ کو کیوں دیا گیا، اس کی 3 وجہ، 3 سبب بتلائے گئے۔ اول یہ کہ پہلی یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے دہلی میں روزہ طے رکھا تھا، بعد وقت مقررہ افطار کیا، یعنی جو ٹائم تھا فکس کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے آپ نے افطار کیا، الا کوئی شے ایسی اس وقت آپ کو دستیاب نہیں ہوئی کہ جو باعث تسکین جوع ہوتی، یعنی آپ کی بھوک کو تسکین دینے والی، سکون دینے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی افطار کے بعد۔ لاچار بعد از شب نصف، آدھی رات کے بعد مجبور ہو کر آپ نے غایت
گرسنگی سے ہاتھ زمین پر مارا، چند سنگریزے اس وقت ہاتھ میں آئے، انتہائی بھوک کے عالم میں آپ نے جو ہے ہاتھ زمین پر جب مارا تو کچھ پتھر اور کنکر اس وقت آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ نے ان کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا کہ وہ پتھر کے ٹکڑے آپ کے منہ میں شکر ہو گئے۔ جب یہ خبر آپ کے پیر روشن ضمیر حضرت خواجہ قطب الاقطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ فرید جو ہے گنج شکر ہے، کہ پتھر کے ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ شکر بن جا رہی ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ ایک مرتبہ خدمت مبارک حضرت خواجہ شہید المحبت قدس سرہ العزیز میں حاضر ہونے کے واسطے جائے اقامت سے روانہ ہوئے۔ اپنی جو قیام گاہ تھی، ٹھہرنے کی رکنے کی جگہ تھی، وہاں سے جو ہے آپ اپنے شیخ کی خدمت میں گئے تو راہ میں حضرت خواجہ شہید المحبت کی خدمت میں گئے تو راستے میں کئی مقام تک آپ کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ ایک روز غایت ضعف و گرسنگی سے یعنی نہایت ہی کمزوری کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے، اور جو خاک آپ کے منہ میں پہنچی، جو مٹی آپ کے منہ میں پہنچی، وہ شکر ہو گئی۔ اور جب یہ خبر مبارک حضرت خواجہ قطب الاقطاب رضی اللہ عنہ میں پہنچی، یعنی ان کے مجمع میں پہنچی یا ان کے دربار میں پہنچی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرید الدین گنج شکر ہے۔ سوم یہ کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک دن آپ برسر راہ تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ آپ راستے کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ایک بنجارہ آپ کے سامنے سے گزرا جس کے بوروں میں شکر لدی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ ان بوروں میں کیا ہے، پوچھ لیا کہ ان تھیلوں میں کیا ہے، تو اس نے از راہ تمسخر جواب دیا کہ نمک ہے۔ اس نے جو ہے مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اس میں نمک ہے، حالانکہ اس کی پیٹھ پر جو لدا ہوا سامان تھا، بوریاں تھی، تھیلے تھے، اس میں شکر تھی، لیکن اس نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ کہہ دیا کہ نمک ہے۔ آپ نے فرمایا خیر نمک ہی ہوگا۔ وہ شکر سب اسی وقت نمک ہو گئی۔ جب منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے بار کشادہ کیے، یعنی جب اس نے اپنا بوجھ اتارا اور سب کھولا تو بجائے شکر کے نمک پایا۔ وہ روتا ہوا حضور میں حاضر ہوا، یعنی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ غلام سے خطا ہوئی، جو شکر کو نمک میں بتلایا، یعنی میں نے یہ کہہ دیا کہ نمک ہے حالانکہ وہ شکر تھی، تو مجھ سے غلطی ہو گئی کہ انفاس نفسیر حضور سے نمک ہو گیا، یعنی حضور کے جو دلی بات تھی اس کی وجہ سے وہ کیا بن گیا، نمک بن گیا، حالانکہ وہ شکر تھی۔ دراصل وہ شکر ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جا بابا وہ شکر تھی تو شکر ہو گئی۔ جب اس بنجارے نے آ کر دیکھا تو وہ جو نمک سب شکر تھی، پہلے اس نے جھوٹ کہہ دیا تھا تو سب نمک بن گیا، بعد میں جب حضرت نے کہا تو سارا نمک جو ہے پھر شکر میں بدل گیا۔ بیرم خاں مرحوم نے اس ملازمے میں خوب کہا ہے، یعنی اسی ضمن میں خوب اچھی بات کہی ہے۔ کانے نمک کو گنج شکر شیخ فرید کز گنج شکر کانے نمک در کانے نمک کرد نظر گشت شکر شیری تر از این کرامت کس نشنید۔ ولادت اب اس کا خلاصہ اور وہی ہے جو ابھی اوپر گزرا کہ آپ نے جو ہے نمک کو شکر میں بدل دیا، شکر کو نمک میں بدل دیا۔ ولادت باسعادت آپ کی جو ہے قصبہ کھوٹی وال، کہ آج کل اس کو مشائخ کی چاول کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، کھوٹی کے اندر، کھوٹی دال بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کھوٹی دال کے آج کل جو ہے اس کو مشائخ کی جو ہے چاول کہتے ہیں، کہ جو درمیان پاک پٹن
اور مہار شریف ضلع ملتان میں واقع ہے۔ آپ نے قبل از ارادت ربع مسکون کی سیر فرمائی۔ آپ نے جو ہے مرید ہونے سے پہلے چوتھائی حصے کی جو ہے سیر کر لی۔ آپ نے ہر شہر اور دیار کے اولیاء اللہ سے فیض محبت پایا، حاصل کیا۔ چنانچہ یہ امر آپ کے ملفوظات سے ظاہر ہے، یہ معاملہ آپ کے ملفوظات سے ظاہر ہے۔ اور جب دہلی میں پہنچے اور آواز عظمت و جلال حضرت خواجہ شہید المحبت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ عنہ کا سنا، یعنی حضرت خواجہ شہید المحبت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عظمت اور فضائل کا چرچا سنا، تو آپ حاضر ہو کر مجلس اول ہی میں پہلی بار ہی میں فرط عظمت و کشش شیخ سے مرید ہو گئے۔ نہایت ہی عظمت کے ساتھ اور کشش کے ساتھ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہو گئے۔ حضرت خواجہ حریق المحبت خود ہی اعتراف فرماتے ہیں، یعنی آپ خود اس بات کو قبول کرتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے سیر ربع مسکون کی یعنی سکونت کے جتنے مقامات ہیں اس میں پاؤ حصہ 1/4 میں نے گھوم لیا، چکر لگایا اور ہزارہا اولیاء اللہ دیکھے اور ان سے شرف پایا، مگر جو عظمت و جلال میری نظر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس اللہ سرہ کا دیکھا، جو عظمت و جلال میری نظر نے خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا، وہ کسی کا نہیں دیکھا، کسی کا نہیں دیکھا۔ میں ان کا مرید ہوا۔ میرے شیخ نے بعد 3 دن کے بعد دروازہ جو ہے عطائے کرم کا مجھ پر کھول دیا اور مجھے مالا مال کر دیا کہ اے فرید، کامل ہونے کے لیے میرے پاس آئے، تو کامل کر دیا۔ انتہا کلام۔ آپ کی بات یہاں مکمل ہوئی، اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ تحصیل علم کے حصول میں، علم کو حاصل کرنے میں جب آپ بمقام ملتان مصروف تھے، لگے ہوئے تھے، اور ایک بزرگ صاحب درس یعنی تعلیم دینے والے ایک بزرگ جو ہے، تو ان سے جو ہے کتاب نافع، انتہائی نفع بخش کتاب جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، پڑھتے تھے کہ انہی ایام میں حضرت خواجہ شہید المحبت مقام اوش سے ملتان تشریف لائے۔ جب آپ کی نظر آپ پر پڑی تو کشف وقائع آئندہ سے، یعنی آئندہ ہونے والے حالات کو کھول کر انہوں نے اس سے جو ہے آپ کا حال معلوم کر لیا، اور نزدیک بلا کر فرمایا کہ اے صاحب کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ کتاب نافعہ پڑھتا ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ نافع سے کچھ نفع پہنچنے کی امید ہے، یعنی وہ کتاب کا نام نافع ہے یعنی نفع دینے والی، تو اس سے نفع پہنچنے کی کچھ امید ہے۔ آپ نے گزارش کی کہ نافعہ سے خیر، مگر مجھ کو نگاہ کرم حضور سے فائدہ پہنچنے کی زیادہ تر امید ہے۔ یعنی وہ بات تو چھوڑیے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں کتاب سے، لیکن اتنی بات ضرور کہہ دی کہ مجھ کو جو ہے اپنے شیخ کی نگاہ سے فائدہ پہنچنے کی زیادہ امید ہے۔ یہ کہہ کر قدم مبارک حضرت خواجہ شہید المحبت رضی اللہ عنہ پر گر پڑے اور معتقد ہوئے، آپ کے اعتقاد رکھنے والوں میں سے ہو گئے، اور تعلیم چھوڑ کر ہمرائی، یعنی تعلیم چھوڑ کر حضرت خواجہ شہید المحبت نور اللہ مرقدہ جو ہے دہلی تشریف لے گئے۔ کس کے ساتھ؟ خواجہ شہید المحبت کے ساتھ تشریف لے گئے، اور رشتہ مریدان میں منسلک ہو کر خرقہ خلافت سے مستفید ہوئے۔ یعنی پہلے مرید کے رشتہ، پیری مریدی کا رشتہ جڑا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے جو ہے خلافت سے بھی نوازا۔ کتب سیر میں لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے
آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وقت بیعت آپ کی عمر جو ہے 15 یا 18 سال کی تھی، اور بعد بیعت آپ 80 سال تک زندہ رہے، جملہ یعنی ٹوٹل عمر شریف آپ کی 95 یا 98 سال کی ہوئی۔ آپ کو فقر و فاقہ و ستر حال یعنی حال کو چھپانا، اپنی حالت کو چھپانا اور فقر و فاقہ کرنا، بھوکا رہنا نہایت محبوب اور مرغوب تھا، بہت ہی پسندیدہ تھا۔ جب کسی مقام پر آپ تشریف لے جاتے، وہاں کے باشندے انوار الہی کو جو آپ کے رخ میں دیکھتے تھے، آپ کے رخ انور میں دیکھتے تھے، آپ کے چہرے مبارک میں دیکھتے تھے، دیکھ کر فوراً حاضر خدمت ہوتے۔ وہاں پر آپ کو یہ امر ناگوار ہوتا، یعنی یہ بات آپ کو ناپسند ہوتی کہ بھئی لوگ ہماری خدمت میں چلے آ رہے ہیں، تو آپ ان سے کنارہ کش ہو کر دوسری جگہ تشریف لے جاتے۔ جب وہاں بھی ایسا معاملہ پیش آتا تو کسی اور جگہ تشریف لے جاتے۔ شدہ اجودھن میں پہنچے کہ یعنی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ وہاں پہنچے کہ باشندے وہاں کے منکر درویشوں کے منکر تھے، وہاں کے رہنے والے نہایت بد مزاج اور سخت گیر تھے، بہت سخت مزاج تھے اور بہت خراب مزاج کے لوگ تھے۔ کسی نے آپ کے پہنچنے پر التفات نہ کیا، آپ جب وہاں پہنچے تو کسی نے توجہ نہیں کی اور نہ خاطر و مدارت سے پیش آئے، بلکہ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا، بہت خوش ہو کر اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے فرید، تیرے رہنے کی جگہ ہے، اور ساکنان اجودھن نے اپنی بری عادت کی وجہ سے آپ کو شہر میں بھی نہ رہنے دیا، بس آپ شہر کے باہر ایک گپھا دار کیڑے کے درخت کے سائے میں مقیم ہوئے، یعنی ایسا درخت جس کا سایہ بہت گھنا تھا اور وہ گپھا دار کیڑے کا درخت تھا، اس کے سائے میں جو ہے آپ مقیم ہو گئے، ٹھہر گئے اور یاد خدا میں مشغول ہو گئے۔ اکثر وقت اپنا مسجد جامع میں آپ بسر فرماتے، یعنی زیادہ تر وقت آپ جامع مسجد میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ وہیں آپ کی 2 اولاد ہوئی۔ آپ فاقے پر فاقہ کرتے، یعنی بھوکے رہتے اور شدت سے سختی اور محنت کی تکلیف اٹھاتے اور وہیں نشو و نما پاتے، چونکہ آپ کی دلیل روشن اور برہان قوی تھے، یعنی آپ روشن دلیل والے تھے، پوشیدہ طور پر رہنا نہ ملا، چھپ کر رہنا نہ ملا۔ شہرت آپ کی نزدیک اور دور پہنچی، یعنی قرب و جوار میں اور دور دور تک آپ کی شہرت پہنچی، اور اطراف و جوانب سے، آس پاس سے مشائخ اور ائمہ دین کے جو ائمہ ہوتے ہیں، امام وقت ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور بالآخر اس شہرت نے یہاں تک شہرت پکڑی، آخر میں یہ شہرت وہاں تک پہنچ گئی کہ آمد و رفت اور بود و باش صبحا کی وجہ سے اجودھن کا نام تبدیل ہو کر پاک پٹن ہو گیا۔ یہ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے اس کا نام پاک پٹن ہو گیا۔ آپ نے بمتابعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 شادیاں کی اور 5 فرزند نرینہ اور 3 لڑکیاں آپ سے باقی رہیں۔ 5 جو ہے لڑکے اور 3 لڑکیاں آپ سے ہوئی۔ پوتوں اور نواسوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ آپ کے ذکر اور خوارق عادات سے، یعنی آپ کی جو خرق عادتوں کے خلاف جو معاملات ہیں، تو خرق عادت جو کام ہوتے ہیں اس کو کرامت بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ذکر اور کرامات وغیرہ سے جملہ کتب سیر معمور ہے، بہت ساری سیرت کی تمام کتابیں اس سے بھری پڑی ہے۔ باقی حالات آپ کے اس ترجمہ کتاب جواہر فریدی مصنفہ و مرتبہ مولوی محمد علی اصغر صاحب ابن مخدوم شیخ مودود ابن مخدوم شیخ محمد قریشی چشتی بندالوی ثم فتح پوری از اولاد بندگی، یعنی
جواہر فریدی جس کے مصنف جو ہے مولوی محمد علی اصغر صاحب ہے، تو اس کتاب میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی مل سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں از اولاد بندگی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ، مسودہ خاص حضرت مصنف مرحوم قدس سرہ العزیز کو دیکھنا چاہیے، جو خاص مسودہ تیار کیا گیا، خاکہ تیار کیا گیا۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بصرف زر کثیر ملک فضل الدین اور ملک چن الدین تاجران خوش کتب قومی کوچہ ککے زئیہ و کشمیری بازار لاہور نے ترجمہ کرا کر نہایت خوشخط کاغذ پر کافہ اسلام کے لیے، یعنی پورے امت اسلامیہ کے لیے، عموماً عام طور پر پوری امت کے لیے اور صوفیہ اکرام اور طالبان رضا کے لیے خصوصاً طبع کرا کر شائع کیا۔ تو اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جواہر فریدی جس کا نام اوپر ذکر ہوا۔ حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کی کرامت کی بابت، آپ کی کرامت کے بارے میں کتب سیر میں لکھا ہے کہ آپ کی ادنا کرامت یہ تھی کہ آپ نے دروازہ رحمت و بخشائش الہی ہر کس و ناکس کے واسطے کھول دی جاتا۔ خدا کی رحمت اور خدا کی بخشش ہر کسی کے لیے اس کا دروازہ کھول دیا تھا کہ ایسا ہی خاطی لا مذہب اور فاسق و فاجر، یعنی کیسا ہی بے دین اور گنہگار اور فاسق اور فاجر، کھل کر گناہ کرنے والا، فحش کلامی کرنے والا، جو آپ کے حضور میں، آپ کے دربار میں حاضر ہوتا تھا، آپ اس کو شرف بیعت سے مشرف فرما کر مقامات اعلیٰ پر، بلند مقامات پر آن واحد میں پہنچا دیتے تھے، ایک ہی لمحے میں آپ پہنچا دیتے تھے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد 50,342 ہے۔ مریدوں کا اندازہ اس تعداد خلفاء سے کر لیا جائے، واللہ عالم کس قدر ہوں گے۔ جب خلفاء اتنے ہیں تو مرید کتنے ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلفاء کی تعداد 50,342 ہے، مرید کتنے ہوں گے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کی تعداد ذکر نہیں کی گئی۔ وفات شریف آپ کی عہد سلطان غیاث الدین بلبن انا اللہ برہانہ میں بروز سہ شنبہ پنجم ماہ محرم الحرام، یعنی منگل کے روز محرم الحرام کے مہینے میں سن 666 ہجری کو واقع ہوئی آپ کی وفات۔ مزار مبارک آپ کا پاک پٹن میں زیارت گاہ خلائق ہے، یعنی مخلوق کی جو ہے زیارت کا ایک مرکز ہے، سب آتے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں آخر میں، جو مترجم ہیں انہوں نے درخواست کی کہ ہم نے یہ مختصر حالات آپ کے کتب سیر جواہر فریدی وغیرہ سے منتخب کر کے بطور مقدمہ کے شروع ترجمہ کتاب میں حسب عادت لکھ دیے ہیں، تاکہ کتاب پڑھنے والوں کو اس امر کی واقفیت ہو جائے کہ یہ کتاب کس بیان اور کس بزرگ کے حالات میں ہے۔ مجملاً کچھ کتاب بھی معلوم ہو جائے، تفصیل کے ساتھ تو نہیں، اختصار کے ساتھ ہی کچھ معلوم ہو جائے مختصر طور پر۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس ارادے میں کامیاب ہوا، یہ صاحب کتاب مترجم نے لکھا اس طرح سے، اور بابا صاحب کے کچھ مختصر حالات لکھ کر اس مقدمے کو ختم کیا۔ دعا ہے کہ خدا تعالی مترجم کو مکرم مخدوم ملک فضل الدین وغیرہ، ملک تاج الدین اور ناظرین کتاب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم راحت القلوب کا آغاز کر رہے ہیں، جو ملفوظات زاہد الانبیاء سرتاج الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود اجودھنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو ذکر کر رہے ہیں۔
اور جس کو ترتیب دیا ہے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کتاب کا نام ہے راحت القلوب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ واضح رہے، یہ بات بالکل کلیئر رہے کہ یہ الہام ربانی کے خزانے کے جواہر اور علوم سبحانی کے فصل کے غنچے، یعنی خدا داد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اور عطا کیے ہوئے خزانے کے جو موتی ہوتے ہیں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم جو ہے تو اس کی فصل کے یہ غنچے، سلطان المشائخ شیخ الشیوخ العالم قطب علامۃ الدنیا بدر الطریقہ برہان الحقیقت سید العابدین بدر العابدین عمدۃ الابرار قدوۃ الاخبار تاج الاصفیاء سراج الاولیاء ملک المساکین برہان العاشقین فرید الحق والشرح والدین، اللہ تعالیٰ ان کو نزدیک زندہ رکھ مسلمانوں کو مستفید کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نزدیک زندہ رکھ کر مسلمانوں کو مستفید کرے، یعنی فیضیاب کرے، ان کی زبان گوہر فشاں سے سن کر جمع کیا۔ اور اس مجموعے کا نام، یعنی یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو سن کر محبوب الہی نے جمع کیا، اور اس مجموعے کا نام راحت القلوب رکھا بتوفیق اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15 ماہ رجب کی 15 تاریخ کو، رجب کے مہینے کی 15 تاریخ کو سن 655 ہجری کو پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، پیروں کو چومنے کا اعزاز اور شرف نصیب ہوا۔ مسلمانوں کا دعا گو نظام الدین احمد بدایونی، جو سلطان الطریقت کا ایک غلام ہے اور ان معانی کا جمع کرنے والا ہے، عرض پرداز ہے، یعنی عرض کرتا ہے کہ جب قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا تو آپ نے 4 ترکی کلاه جو زیب سر فرمائی ہوئی تھی، آپ نے 4 کونی جو ٹوپی جو ہے پہنی ہوئی تھی اتار کر دعا گو کے یعنی حضرت محبوب الہی کے سر پر رکھی، اور خاص خرقہ، خاص جو ہے آپ کا لباس جو ہوتا ہے وہ، اور لکڑی کی نالین عطا فرمائی، لکڑی کی جو ہے جوتیاں عطا فرمائی، نیز فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ارادہ تو تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی اور کو دوں، ہندوستان کی جو ولایت ہے کسی اور کو دے دوں، لیکن تم راستے میں تھے کہ الہام ہوا کہ یہ ولایت نظام الدین احمد بدایونی کی ہے، اسے دو۔ میں پائے بوسی کے اشتیاق سے اٹھ کر کچھ عرض کرنے لگا، یعنی قدم کو چومنے کے شوق سے اٹھ کر کچھ کہنے لگا، لیکن مارے رعب کے نہ کر سکا، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ عرض نہ کر سکا، جو کہنا چاہتا تھا نہ کہہ سکا۔ آپ نے روشن ضمیری کی وجہ سے واقف ہو کر فرمایا، دل کا حال جو ہے جان کر آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے تمہارا اشتیاق جیسے کہ دل میں ہے اس سے زیادہ ہم پر روشن ہے، جتنا تمہارا شوق تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم پر واضح ہے، روشن ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لکل داخل وحشہ۔ جب میں نے سنا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے بعد جو کچھ زبان مبارک سے نکلے گا میں اسے قلم بند کرتا جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں گزرنے بھی نہ پایا تھا، فرمایا کہ اس مرید کی کیا ہی سعادت ہے جو اپنے پیر کے فرمودہ کو قلم بند کرے، یعنی اپنے پیر کے فرمان کو لکھتا چلا جائے اور گوش ہوش اس طرف لگائے، ہوش کے کان ادھر لگائے، اس واسطے کہ ابرار اولیاء میں لکھا ہے، کتاب ہے ابرار اولیاء، اس میں لکھا ہے کہ جب مرید کچھ اپنے پیر کی زبانی سنے لکھے تو حرف نوشتہ کے بدلے 1000 سال کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حرف لکھنے کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو اپنے پیر سے سن کر لکھتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا مقام علیین میں ہوتا ہے۔ اس وقت زبان مبارک سے یہ شعر پڑا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ
سیلاب اشتیاقت جہاں ہاں خراب کردہ۔ پھر اس موقع کے مناسب فرمایا کہ لوگوں کو ہر وقت ایسے ہی ہونا چاہیے، اس واسطے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے شخص کے دل میں یہ صدا نہیں آتی کہ زندہ دل وہی ہے جس میں محبت اور اشتیاق ہے، محبت اور شوق ہے۔ الغرض بہرحال درویشی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویشی پردہ پوشی ہے، اور خرقہ پہننا اس کا کام ہے جو مسلمان وغیرہ کے عیب کو چھپائے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے، اور دنیاوی مال اس کے پاس ہو، اسے راہ خدا میں صرف کرے، خرچ کرے اور ذخیرہ نہ کرے، یعنی جمع نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ اصحاب طریقت کے جو اصحاب ہیں اور مشائخ کبار، بڑے بڑے مشائخ اپنے فوائد میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ 3 قسم کی ہوتی ہے: زکوٰۃ شریعت، زکوٰۃ حقیقت۔ تو اب بتلا رہے ہیں کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 40 درہم ہو تو ان میں سے 5 درہم راہ خدا میں صرف کرے، خرچ کرے۔ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 5 اپنے پاس رکھے اور باقی راہ خدا میں خرچ کرے۔ اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ بچائے، بلکہ پورا کا پورا راہ خدا میں تقسیم کر دے، بانٹ دے۔ تو زکوٰۃ کتنی طرح کی ہو گئی؟ 3 طرح کی، ایک شریعت کی زکوٰۃ، ایک حقیقت کی زکوٰۃ اور ایک طریقت کی زکوٰۃ۔ تو تینوں کی تفصیلات آپ نے سن لیا کہ شریعت کی تو یہ ہے کہ 40 درہم ہو تو ان میں سے 5 درہم راہ خدا میں صرف کرے، خرچ کرے۔ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے 5 اپنے پاس رکھے، باقی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ بچائے، بلکہ پورا جو ہے راہ خدا میں تقسیم کر دے، اس واسطے کہ درویشی خود فروشی ہے، یعنی خود کو بیچ دینے کا نام درویشی ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کے اعتبار سے فرمایا کہ اس دعا گو نے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کی زیارت کی ہے اور چند روز کچھ دن آپ کی خدمت میں بسر کیے ہیں۔ اس عرصے میں تقریباً 6000 دینار ہر روز آپ کی خانقاہ میں بطور نذر آتے، نذرانے کے طور پر تقریباً 6000 دینار سونے کے سکے آپ کی خانقاہ میں آتے تھے، اور سب راہ خدا میں صرف کیے جاتے، پورے کے پورے 6000 دینار اللہ کی راہ میں دے دیے جاتے، اور رات کو ایک پیسہ بھی نہ بچاتے، ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ساتھ ہی یہ فرماتے کہ اگر میں کچھ بچاؤں تو مجھے درویش نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ درویش مالدار ہے۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ درویشی قناعت میں ہے، یعنی جو کچھ ملے اسی پر صبر کر لے، اسی پر خوش ہو جائے، اسے یہ نہ کہے کہ ایسا ملنا چاہیے، کیونکہ سلوک اولیاء میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کسی درویش کی زیارت کو گئے، ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے، تو اس کے ساتھ سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ وہ درویش کے ساتھ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی سلوک کے بارے میں۔ اس اثناء میں جو کہ 2 روٹیاں درویش کے پاس تھیں، لیکن بے نمک، بغیر نمک کے جو کہ 2 روٹیاں اس درویش کے پاس تھیں۔ تو مالک دینار نے فرمایا اگر نمک ہوتا تو بہتر ہوتا، نمک ہوتا تو اچھا تھا۔ تو درویش کی لڑکی نے یہ سنتے ہی کوزہ اٹھا کر بقال کی دکان پر گروی رکھا۔ جیسے ہی بچی نے یہ بات سنی تو اس نے جب یہ سنا تو کوزہ اٹھا لیا اور لے جا کر یعنی اس کو ایک تاجر کے پاس رکھ دیا، تیل گھی وغیرہ جو بھی بیچتا ہے تو اس کے پاس گروی رکھ دیا، اور نمک لا کر حاضر کیا، نمک لا کر پیش کر دیا، دونوں نے مل کر کھایا۔ تو مالک دینار نے فرمایا قناعت اسی کا نام ہے
لڑکی نے آداب بجا لا کر یعنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ میں قناعت ہوتی تو ہمارا کوزہ بنیے کی دکان پر گروی کیوں رکھا جاتا؟ ہمارا جو پیالہ ہے وہ آج گروی رکھنے کی نوبت نہیں آتی اگر آپ قناعت کر لیتے، بغیر نمک کے روٹی کھا لیتے۔ اے مالک دینار سنو، ہماری یہ حالت ہے کہ 17 سال سے ہم نے نمک کو بالکل ترک کیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیا آپ نے فرمایا ہے؟ درویشی آپ سے بعید ہے، بہت دور ہے۔ اور یہ رباعی پھر زبان مبارک سے فرمائی کہ چو عمر درگزشت درویشی بچوں کار بقسمت است کم کوشی با چوں ترس حیات است نمت پوشی بچوں گفتہ نوشت است خاموشی با اور بھی تجھے معلوم نہیں کہ درویش کے سر پر کیا کیا سختیاں گزرتی ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد خرقے کے بارے میں جو پیرہن وغیرہ ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے صوفیہ اکرام کا، اس کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات خرقہ عطا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوئی یہ شان۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے پروردگار سے خرقہ ملا ہے اور حکم ہوا کہ تم میں سے کسی ایک کو دوں۔ تو اب میں ایک بات پوچھوں گا، جو اس بات کا صحیح جواب دے دے گا اسی کو خرقہ دوں گا، اسی کو وہ لباس دوں گا۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابا بکر، اگر میں یہ خرقہ تجھے دوں تو کیا کرے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خرقہ مجھے عنایت ہو تو میں صدق اختیار کروں، سچائی اختیار کروں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں، اور جو دنیاوی مال میرے پاس ہے وہ سب راہ خدا میں صرف کر دوں، خرچ کر دوں۔ بعد ازاں اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، اگر یہ خرقہ تجھے عنایت ہو تو کیا کرے؟ عرض کی، عدل کروں گا، یعنی انصاف کروں گا، بندگان خدا سے انصاف سے پیش آؤں اور مظلوموں کی داد رسی کروں، مظلوموں کی جو ہے فریاد کو سنوں۔ پھر امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر یہ خرقہ تجھے عنایت ہو، تم کو ملے تو کیا کرے؟ تم کیا کرو گے؟ عرض کی کہ اتفاق سے مل کر کام کروں اور جو حق ہو اسے بجا لاؤں، اس کو پورا کروں، حیا اختیار کروں اور سخاوت کروں۔ پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے علی، اگر تجھے خرقہ دوں، یہ خرقہ تجھے دوں تو کیا کرے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پردہ پوشی کروں اور بندگان خدا کے عیب پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ خرقہ تجھے دیتا ہوں، اور مجھے پروردگار کا حکم بھی یہی تھا کہ یاروں میں سے جو یہ جواب دے گا خرقہ اسے دینا۔ اس وقت شیخ صاحب زار زار روئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو زبان مبارک سے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ درویشی جو ہے پردہ پوشی کا نام ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا اور اس پہ پردہ ڈالنے کا نام ہے۔ بس درویش کو لازم ہے کہ ان 4 چیزوں سے دور رہے۔ اول یہ کہ آنکھیں اندھی بنا لے تاکہ لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، دوسرے کانوں کو بہرا کر لے تاکہ سننے کے لائق باتیں نہ سنے، یعنی جو غیبت کی، چغلی کی باتیں ہوتی ہے اس کو نہ سنے۔ تیسرے زبان گونگی کر لے تاکہ نہ کہنے والی بات کوئی نہ کہے۔ چوتھے پاؤں کو لنگڑا کرے تاکہ جہاں جانا نہ مناسب ہو وہاں نہ جائے۔ تو یہ دوسری میں جو ذکر کیا گیا، کانوں کو بہرا کر لے، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ یہاں پر نہ کا لفظ چھوٹ گیا ہو تاکہ نہ سننے کے لائق باتیں نہ سنے۔ تو بہرحال ایک یہ کہ آنکھوں کو اندھا کر لے تاکہ غلط نہ دیکھے، کانوں کو بہرا کر لے تاکہ غلط نہ سنے، زبان کو گونگی کر لے تاکہ غلط بات نہ کہے،
پاؤں کو لنگڑا کر لے تاکہ جہاں جانا نامناسب ہو وہاں نہ جا سکے۔ پس اگر کہ کسی میں یہ خصلتیں اور یہ عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ درویش ہے، وگرنہ دروغگو مدعی ہے، یعنی وہ تو جو ہے جھوٹا دعوے دار ہے، اور جس میں یہ عادتیں 4 عادتیں پائی جائے وہی درویش ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے اور اس میں درویشی کی کوئی بات نہیں۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے 40 سال تک اپنی آنکھ کو بند رکھی، 40 سال تک آنکھ بند رکھی۔ سبب پوچھا، وجہ پوچھی تو فرمایا تاکہ لوگوں کے عیب نہ دیکھوں، اگر اتفاقاً دیکھ لوں تو پردہ پوشی کروں، اگر دیکھ بھی لو اتفاق سے تو پردہ پوشی کرنا میرا کام ہے، اور کسی سے نہ کہوں۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے دیر تک مراقبہ کیا، بہت دیر تک مراقبہ کیا، مراقبے سے سر اٹھا کر مجھے فرمایا، بابا نظام الدین، جب درویش کی یہ حالت ہوتی ہے تو درویش کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس وقت جو کچھ کہتا ہے یا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس موقع پر شیخ الاسلام پر رقت طاری ہوئی، اور اتنے میں محمد شاہ نامی ایک دوست آداب بجا لایا، آداب کو جو ہے رعایت کے ساتھ آیا، فرمایا بیٹھ جا۔ بیٹھا تو اس کی حالت دیگرگوں تھی، عجیب حالت تھی، کیونکہ اس کا بھائی جو ہے حالت نظام میں تھا، آخری سانسیں چل رہی ہوگی۔ آپ نے پوچھا کیوں بھائی، کیوں ایسے متغیر ہو، ایسے بدلے بدلے کیوں نظر آ رہے ہو؟ عرض کی اپنے بھائی کی علالت کے سبب، اپنے بھائی کی بیماری کی وجہ سے۔ فرمایا جاؤ تمہارا بھائی تندرست ہو گیا، تمہارا بھائی ٹھیک ہو گیا، گھر جا کر دیکھو۔ گھر جا کر دیکھا تو واقعی صحت یاب ہو گیا، یعنی اس کا بھائی تندرست ہو گیا تھا اور کھانا کھا رہا تھا، گویا کبھی بیمار تھا ہی نہیں، ایسا اتنا اچھا ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ درویشی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، کہ صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے شام تک جو کچھ آتا راہ خدا میں صرف کر دیتے، خرچ کر دیتے۔ اور حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا خطبے میں فرمایا کرتے تھے، کئی مرتبہ آپ خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کو کوئی چیز بچا کر رکھی ہو۔ اسی اثنا میں، اسی دوران مولانا بدر الدین اسحاق نے پوچھا کہ اسراف کسے کہتے ہیں، فضول خرچی کسے کہتے ہیں، اسراف کسے کہتے ہیں، اور اس کی حد کہاں تک کی؟ فرمایا جو کچھ بے نیت دیوے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ دیوے وہ اسراف ہے، بغیر نیت کے دے رہا ہے اور اللہ کے نام پر نہیں دے رہا ہے وہ اسراف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے تو اسراف نہیں۔ اسی اثنا میں، اسی دوران نماز ظہر کی اذان سنی، نماز ادا کر کے مراقبے میں مشغول ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ مجلس یہاں تک مکمل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ 16 ماہ شعبان بروز جمعرات، شعبان کے مہینے کی 16 تاریخ جمعرات کا دن سن 655 ہجری کو پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ شیخ بدر الدین اسحاق غزنوی، شیخ جمال الدین ہاشمی، مولانا شرف الدین بیر، قاضی حمید الدین ناگوری اور اصحاب جو ہے حاضر خدمت تھے، اور زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آئے، خواہ دولت مند ہو یا خواہ غریب، یعنی چاہے امیر ہو یا غریب، اسے محروم نہ رکھنا، جو کچھ حاضر ہو اسے دو، یعنی جو بھی موجود ہو اس کو دے دو۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آ جائے اور کوئی چیز نہ لا دے، مجھ پر واجب ہے کہ اسے کچھ دوں، یعنی میرے لیے ضروری ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دوں۔ پھر آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور یہ کہہ کر یہ حکایت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ
رضی اللہ عنہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم و احکام شرعی کی طلب کے لیے، شریعت کے احکام کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ جب وہاں سے واپس آتے تو ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے اور فائدے حاصل کرتے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ عمدۃ الابرار تاج الاتقیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کی یہ رسم تھی، یعنی آپ کی عادت تھی کہ اگر خانقاہ میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو اپنے خادم شیخ بدر الدین غزنوی کو فرماتے جو شخص آئے اسے پانی دو، تاکہ بخشش اور عطا سے خالی نہ جائے، جو بھی آئے اس کو پانی دو۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف کو سفر کر رہا تھا، بغداد کی طرف میں سفر میں تھا، شیخ اجل سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو کہ ہیبت مرد بزرگ تھا، یعنی بڑے ہی باہیبت مرد بزرگ تھے، اور جب آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا اور سلام کہا تو مصافحہ کر کے میری طرف دیکھ کر فرمایا شکر عالم میں بیٹھ جا، یعنی شکر کے عالم میں بیٹھ جا، چونکہ مجھ پر نہایت لطف فرمایا اور چند روز خدمت میں رہا، لیکن کبھی نہ دیکھا کہ کوئی شخص خانقاہ سے محروم رہ گیا ہو۔ خانقاہ میں جو بھی آیا اس کو کچھ نہ کچھ دیا گیا، اگر کچھ نہ ہوتا تو خستہ خرما اس کے ہاتھ میں دے کر دعا دیتے، یعنی خراب کوئی چیز ہی کھجور وغیرہ ہی اس کے ہاتھ میں دے کر دعا دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت دے۔ وہاں کے لوگوں سے میں سنا کہ جس کو آپ یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر محتاج نہ ہوتا۔ آپ جس کو یہ دعا دیتے کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے تو اس کو زندگی میں کبھی محتاجی نہیں ہوتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ جب میں وہاں سے وداع ہوا، وہاں سے رخصت ہوا تو بغداد کے باہر غار میں ایک اور درویش کو دیکھا، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب دے کر فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، دیکھا کہ بدن میں ہڈیاں اور چمڑا ہے، گوشت کا نام نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے، اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے فرید، 40 سال سے اس غار میں رہتا ہوں، گھاس تنکوں پر میرا گزارا ہے۔ جب بھید کھولا یعنی راز کھولا تو میں آداب بجا لایا، مطلب میں نے پورے آداب کی رعایت کی اور کہا فی الواقع ایسا ہی ہے۔ چند روز رہ کر وہاں سے ودا ہوا، وہاں سے رخصت ہوا۔ پھر بخارا میں شیخ سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جو باعظمت و باہیبت بزرگ ہیں۔ جب آپ کے جماعت خانے میں داخل ہوا تو آداب بجا لایا، فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ شیخ بھی مشائخ روزگار سے ہوگا۔ میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہ اپنے وقت کا بڑا شیخ ہوگا، مشائخوں میں سے ہوگا۔ میری طرف پھینکی اور فرمایا اور تمام جہان میں اس کے مرید ہوں گے اور فرزند ہوں گے، یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی اپنے وقت کے بڑے شیخ ہوں گے اور تمام جہان میں اس کے مرید اور فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گودڑی، کالے کلر کی گودڑی جو ہے جو کندھے پر تھی تو وہ میری طرف یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینکی اور فرمایا پہن لے۔ میں چند روز حاضر خدمت رہا، تقریباً قریب جو ہے 1000 آدمی دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ جب کھانا کھا لیتے تو پھر بھی جو شخص آتا محروم نہ جاتا، کچھ نہ کچھ لے ہی جاتا۔ پھر میں وہاں سے باہر نکلا اور رات پاس کی ایک مسجد میں گزاری۔ صبح کو جو ہے میں نے سنا کہ وہاں پر کٹیا میں ایک بزرگ رہتا ہے۔ جب اندر نگاہ کی تو ایک باہیبت پیر مرد دیکھا، یعنی ایک باہیبت بزرگ کو دیکھا، بڑی ہیبت والے، جو پہلے ایسا کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے ایسے بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، عالم تفکر میں، فکر کے عالم میں کھڑا ہوا دیکھا، آنکھیں آسمان کی طرف لگائے ہوئے تھا۔ چنانچہ 3 دن رات بعد یعنی 3 دن اور 3 رات کے بعد عالم صحب میں آیا۔ فکر کے عالم میں ایسا ڈوب گئے کہ اس کے بعد اس عالم سے یعنی صحت کے عالم میں، ہوش کے عالم میں کب آئے؟ 3 دن اور 3 رات کے بعد۔ میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ میری وجہ سے تجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا، فرمایا میں شمس العارفین کے مریدوں میں سے ہوں
اور 30 سال سے اس کٹیا میں، اس جھوپڑی کے اندر معتکف ہوں، اعتکاف کیے ہوئے ہوں، لیکن اتنی مدت میں حیرت اور مستی کے سوا، حیرت اور مستی کے علاوہ میرے نصیب کچھ نہیں ہوا۔ مطلب میں بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا تو جانتا ہے کہ یہ کس سبب سے ہے، کس وجہ سے؟ میں آداب بجا لایا، مطلب پورے آداب کو میں نے پورا کیا، اس پر عمل کیا آداب کی رعایت کے ساتھ، کہ جس طرح فرمان ہو فرمایا، کہ یعنی آپ جیسا فرمائے، تو انہوں نے فرمایا کہ سیدھی راہ، سچا راستہ یہی ہے، جو شخص اس راہ میں راستی سے قدم اٹھاتا ہے، صحیح طریقے سے قدم اٹھاتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، اور اگر دوست کی رضا کے بغیر ایک قدم بھی اٹھائے تو جل جائے۔ بعد ازاں اس کے بعد اس بزرگ نے اپنا حال یوں بیان فرمایا کہ اے فرید، جس روز سے، یعنی جس دن سے مجھے اپنے دروازے پر بار دیا، 70 حجاب درمیان تھے، یعنی جس دروازے پر مجھے اپنے دروازے پر جس دن میں آیا تو 70 حجاب، 70 پردے آڑ میں تھے۔ حکم ہوا کہ اندر آ جا۔ جب پہلے حجاب میں گیا، پہلے پردے میں گیا، تو مقربان بارگاہ کو دیکھا، جو بارگاہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھا کہ دونوں آنکھیں آسمان کی طرف کیے کھڑے ہیں، ہر ایک خاص ہی صفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راز اللہ کے سوا، اللہ کا راز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اللہ کا راز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور سب جو ہے زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے دیدار کے مشتاق ہیں، تیرے دیدار کے شوقین ہیں۔ اسی طرح ہر حجاب سے گزرتا گیا، ہر پردے سے گزرتا گیا، تو ہر ایک حجاب میں اور بھی محبوں کو اور ہی حالت میں دیکھا، اور بھی چاہنے والوں کو الگ الگ کیفیت میں دیکھا، جو ایک دوسرے کے بالکل مشابہ نہ تھے، یعنی ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے نہ تھے۔ جب حجاب خاص میں پہنچا تو آواز آئی کہ اے فلاں، اس حجاب میں وہ شخص آتا ہے جو دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، بلکہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے، تو اس حجاب میں، اس پردے میں وہ شخص آتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں سب سے بیگانہ ہوں۔ آواز آئی کہ چونکہ تو سب سے بیگانہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم سے یگانہ ہو، اب تو ہمارے پاس آ جا۔ میں نے آنکھ بڑھائی تو آنکھ جو ہے آگے بڑھائی تو اپنے تئیں اس کٹیا میں دیکھا، اللہ اکبر، کہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو میں نے اس کٹیا میں دیکھا۔ بس اے فرید، اس راہ میں سب سے بیگانہ ہونا چاہیے تاکہ حق سے یگانہ ہو سکے، یعنی تم سب سے الگ اور سب سے جدا ہو جاؤ گے تو اللہ کے ساتھ پھر تم مل جاؤ گے، اللہ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، اللہ کے ساتھ قربت ہوگی۔ بعد ازاں اس کے بعد جو ہے شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب رات ہوئی تو شام کی نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ماش کے 2 پیالے اور چار چپاتیاں عالم غیب سے اس بزرگ کے سامنے موجود ہو گئی۔ مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، میں اندر گیا، کھانا کھایا۔ جو لذت مجھے، جو مزہ مجھے اس کھانے سے حاصل ہوئی، جو لذت مجھے اس کھانے سے حاصل ہوئی، وہ کبھی کسی اور کھانے سے نہ ہوئی۔ رات وہیں بسر کی، رات وہیں گزاری۔ صبح اٹھ کر دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہے۔ پھر میں لوٹ کر ملتان کی طرف چلا آیا، وہاں اپنے بھائی بہاؤالدین زکریا کی زیارت کی۔ مصافحے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کام میں کہاں تک ترقی کی ہے، مجھ سے پوچھا کہ کام میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں تک کہ اگر اس کرسی کو جس پر آپ بیٹھے ہیں کہوں کہ ہوا میں معلق ہو جائے تو ہو جائے۔ یعنی مجھ سے جب پوچھا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کام میں، یہ جو تمہارا سلوک کا کام ہے، اس میں ترقی کہاں تک ہوئی، کہاں پہنچے؟ میں نے کہا کہ حضور جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اگر میں کہہ دوں تو وہ ہوا میں لٹک جائے، معلق ہو جائے، میری ترقی اتنی ہو گئی الحمدللہ۔ ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پایا تھا کہ کرسی ہوا میں معلق ہو گئی، لٹکنے لگی۔ بہاؤالدین زکریا نے کرسی پر ہاتھ مارا تو نیچے آ گئی، کرسی جو ہے نیچے آ گئی۔ فرمایا مولانا فرید خوب ترقی کی ہے۔ بابا فرید سے فرمایا خوب ترقی کی ہے۔ وہاں سے دہلی پہنچا اور شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں بیان سے باہر وصف دیکھے، آپ نے اور میں نے جو ہے ایسے اوصاف دیکھے
یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت بابا فرید بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو فرماتے ہیں کہ آپ میں بیان سے باہر وصف دیکھے، یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں جو ہے ایسے اوصاف تھے جو بیان سے باہر تھے، اور میں مرید بن گیا۔ 3 دن میرے پیر نے سب نعمتیں عطا فرمائی، 3 دن کے اندر، 3 دن میں میرے پیر نے سب نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ مولانا فرید کا کام ختم کر کے میرے پاس آیا ہے، مولانا فرید کا کام ختم کر کے میرے پاس آیا ہے۔ جب شیخ الاسلام نے بات ختم کی تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے، چنانچہ ایک دن رات بے ہوشی کی حالت میں پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مردان خدا ایسا ہی کرتے ہیں، پھر کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں، لیکن یہ معلومات تمام اشخاص میں ہوتی ہے، تمام شخصیتوں میں ہوتی ہے، اور فیض نازل ہوتا ہے، پھر کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں، لیکن یہ معلومات تمام اشخاص میں ہوتی ہے، تمام شخصیتوں میں ہوتی ہیں، اور فیض نازل ہوتا ہے، مگر مرید کو کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد فرمایا کہ اس راہ میں، اے بھائی، اس راہ میں جب تک سفر نہ کرے گا اور دل سے طے نہ کرے گا اور قدم جو ہے صدق نہ رکھے گا، سچا قدم نہ رکھے گا، ہرگز مقام قرب میں نہیں پہنچ سکے گا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد یہ شعر مبارک زبان مبارک سے فرمایا، تو راہ نہ رفتہ ازاں نہ نمودند، ورنہ قرض و این نہ کر جان در راہ دل ہاست، گرمی خواہی تو نیز چنا شو کے ایشا بودند۔ جب شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا تو سر سجدے میں رکھ دیا اور پھر کھڑے ہو گئے، چنانچہ نماز کا وقت ہو گیا، عالم تحیر میں مشغول ہو گئے۔ عالم تحیر یعنی آپ ایک الگ کیفیت کے اندر آپ لگ گئے، اور حیرت کے عالم میں، جیسے ایک تفکر کا عالم ہوتا ہے، تحیر کا عالم ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اس عالم کے اندر مشغول ہو گئے، اس عالم میں لگ گئے۔ خلقت اور دعا گو یعنی لوگ، اور یہ جو دعا گو ہے، جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو حضرت ترتیب دینے والے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے اور تمام لوگ واپس چلے آئے، یعنی اس مجلس سے اٹھ کر آ گئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ رب العالمین کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ تو الحمدللہ یہ مجلس ہم یہاں پر ہی مکمل کرتے ہیں، اور آج کی اس نشست کو یہیں پر اور اس درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس درس کو اور جتنے بھی دروس ہوئے ہیں تمام لوگوں کے لیے مفید بنائیں، اور فائدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں، اور خوب فائدہ پہنچائے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمام امت کو۔ اور اگر پڑھنے میں اور سننے میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو یا غلطی ہوئی ہو، تو رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور خواجگان چشت کے صدقے میں رب العالمین جو ہے اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس ادارے کو بھی خوب ترقی سے نوازے، اور ان کے نسلوں کے اندر علماء، حفاظ اور صلحاء کو پیدا فرمائیں، دین کے داعی کو پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اسلام پر استقامت اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اور یہ جو وبائیں اور امراض چل رہے ہیں رب العالمین ان امراض اور وباؤں سے بھی ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔